کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھیں، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیا۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو۔ اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ کالا معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا، جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو، ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے، تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انسان کی زندگی کا پھل، ثمر اور جوہر اس کی اولاد ہے، اور ہر شخص اپنی اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتا ہے، مسافتیں کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے مزدوریاں کر لیتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوشحال کروں، اپنی اولاد کو آسودہ کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ لیکن اگر ان کی اخلاقی تربیت، ان کی مذہبی تربیت، ان کی دینی تربیت نہ ہو سکی تو پھر ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ مجھے ایک عرب شاعر اور دانشور ابو الاسود الدؤلی یاد آئے۔ وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے سوال کیا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا، اور شاعرانہ مزاج کے تحت
میں جب نکاح کرنے لگا تو میری آرزوئیں اس اعتبار سے تھی کہ مجھے ایک خوبصورت عورت ملے جس سے میں نکاح کروں، لیکن میں نے جب نکاح کے لیے خاتون کو تلاش کیا تو میں نے اس نقطۂ نظر سے کہ کل مستقبل میں تمہاری اچھی ماں بنے، یہ وہ قربانی ہے جو اپنے جذبات کی دی ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دی ہے، تو یہ احسان میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یعنی دیکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو حضور نے فرمائی، دین اور اخلاق۔ یہ اگر تمہیں اچھے لگیں کسی شخص میں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو لیکن ہمارے ہاں دولت دیکھی جاتی ہے، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح عورت میں فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لے حسنہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لے حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لے دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ چار وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ اچھے خاندان کی چشم و چراغ ہے، وہ مالدار ہے اور وہ دیندار ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا، چونکہ اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی تو تمہارے بچوں کی بہتر ماں ثابت ہوگی، کیونکہ تربیت کا جوہر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر کے اولاد کی اچھی تربیت کریں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن اگر ماں کوشش کرتی ہے لیکن باپ شامل نہیں ہوتا تو پھر بھی تربیت ادھوری رہ جاتی، اور اگر باپ کوشاں ہے لیکن ماں ساتھ معاونت نہیں کرتی تو پھر بھی اولاد کی تربیت ادھوری رہ جاتی۔ لیکن اگر ان دونوں کی ہم آہنگی ہو اور بچوں کی تربیت ترجیح ہو تو پھر ایک صالح اور اچھی تربیت والی اولاد معاشرے کو نصیب ہوگی، جو معاشرے کا ایک صالح کردار ہوگا، جس سے معاشرتوں میں حسن پیدا ہو۔ تو ہمیں اسلام نے جب بچہ پیدا ہوا، اس معمورہ ہستی پہ اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلا حکم نامہ یہ دیا کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی پڑنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نئے آنے والے مہمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ایک تو ہم شیطان کو بتاتے ہیں کہ اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، اور دوسرا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کرو، سب سے پہلے وہ اللہ بولنا سیکھ۔ طے ہے کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں، کسی کا جماؤ نہیں، کسی کا ٹھہراؤ نہیں، تو پھر اس مختصر سی زندگی کو، اس تھوڑی سی زندگی کو جو ودیعت ہمیں کی گئی ہے، منظم کر کے، مرتب کر کے، با مقصد گزارنے کا انتظام کیا جائے، اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنی معاشرت کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے آپ کے حقوق، اپنی جان کے حقوق ادا کر کے سرخرو ہو کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ ہمارے ذمہ کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کا حق غصب کیا ہو تو بہت جلدی اس کو لٹا دینا چاہیے۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معذرت کر لینا چاہیے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اگر اللہ جل شانہ کے احکام کو توڑا ہے، اس کے حکم نہیں مانے، گناہوں پہ گناہ کیے ہیں، تو وہ کریم ہے، اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو اگر بندہ اس کے حضور حاضر ہو جائے، اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو میاں ہم اللہ کے حضور عرض کریں، توبہ کے لفظ ہم نے بولنے ہیں، باطن کو ستھرا وہ کرنے والا ہے۔ ہم تو اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور باطن اس کے سپرد ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے، اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے۔ تو انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شام پڑی، رات گہری ہوئی، سحری کا وقت آیا
تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا. تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے. تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے. ہاتف سے آواز آئی, اے میرے بندے, تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. تو سچے دل سے اس کے حضور آئے. ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے, اندر کو وہ صاف کر دے گا, باطن کو وہ ستھرا کر دے گا, اندر کی غلاظتیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا. تو صاحبو, زندگی تیزی سے گزر رہی ہے, ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں, قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچھتاوا ہو, کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور اٹھتے ہوئے جنازوں پہ غور کر لیا ہوتا, ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا, پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا, جوان لاشیں اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا. تو اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں, اچھائی کی طرف لے جائیں. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی, ہمارے اعزا و اقربا کو بھی, ہمارے دوستوں کو بھی, جملہ پیر بھائیوں کو, پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کا ہو جانے کی توفیق دے اور اچھے اور صالح لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق. علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے, قل رب زدنی علما, محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی. اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی. تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا. طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسد نہیں کیا جا سکتا, محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے, تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے. مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر, لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں, لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے, کشادگی کے ساتھ, گھٹن کے ساتھ نہیں, اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا. تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے, تو ایسے مالدار کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں. تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رش کرنا جائز ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ, اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی, دانائی بخشی, اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا, تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے, اس کی تعلیم دیتا ہے. تو معلم ہو یا قاضی ہو, تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے, عدل پھیلتا ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے, تو ایسے شخص پر رش کرنا جائز ہے. اللہ اکبر. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا, انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر, تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا. اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ
یہ ذیشان رسول تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے۔ لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ہوں۔ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے۔ یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو۔ مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے۔ آکسیجن نہیں مل رہی، مل رہی ہے۔ گردش خون جاری ہے۔ کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے۔ لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی۔ انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے۔ تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے۔ تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں۔ کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے، رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس پر کوئی بل ہی نہیں کبھی آیا۔ آپ 3 مہینے بل نہ دے تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے۔ اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی۔ تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے۔ تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے۔ انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے۔ یہاں میں واز کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا۔ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا۔ آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں، آپ اچھی طرح جانتے۔ انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آج وقت ہے اپنا رب سے جوڑ لیں۔ اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے۔ یہ موسم نور ہے نا، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے رک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا، کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے لے آئے نے میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے۔ ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ،
ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو. لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا. ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر، تو دروازے بند کر دیے گئے. بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا. اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا. لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں. اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو. وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی. جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے. تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا. یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں.